لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله دعا کے مسائل اس کتاب میں سے آج ہم چیپٹر دیکھیں گے بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں. صفحہ نمبر 101 ہے 101. الادعیۃ الخاصۃ لبعد الصلاۃ. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی ٹاپک میں آتی ہیں، لیکن اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ نماز سے متعلق ہیں لیکن کوئی ایک نماز نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر حصن المسلم میں سے بھی اگر کوئی دعا ایسی ہے جو کہ اس میں نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات، نماز تہجد میں سورۃ فاتحہ سے قبل درجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے. پہلی بات پہ غور کیجئے. نماز تہجد دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کا عادی کر دے. پہلی بات ٹھیک ہے. دوسری بات، سورۃ فاتحہ کہاں اس سے پہلے پڑھنی ہے. جب بھی کوئی بات سنیں نا تو فوراً اپنے ذہن میں اس کا ایک نقشہ کھینچ لیا کریں. اچھا سورۃ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، تو آپ جو ہی اس طرح سے سوچیں گے فوراً آپ کے ذہن میں اگلا سوال آئے گا کہ اچھا کیا پڑھنا ہے. یعنی بعض دفعہ ہم اپنی میموری کے ویک ہونے کا شبہ کرتے ہیں نا، تو آپ آج سے ایک چھوٹی سی ٹپ لیں، شاید آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ویژولائز کریں. مثلا جیسے اب آپ کو میں بعد میں پوچھوں گی اچھا ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی، تو آپ کہیں گے ہاں پتہ نہیں وہ کون سی نماز کی تھی. کیا نہیں، لفظ نماز تہجد جب سنا میری زبان سے فوراً ویژولائز کریں کہ آپ رات کو سب سو رہے تھے اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. کب پڑھ رہی تھی؟ سورۃ فاتحہ سے پہلے. یعنی اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو یہ بات نہیں بھولے گی کہ ابھی جو دعا ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کب کی ہے. پہلی بات تہجد، ہاں وہ رات کا وقت سوچا تھا ذہن میں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے اس کو سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے. کون سی دعا ہے؟ آئیے مل کے حدیث دہراتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل افتتح صلاتہ. اب آگے سے کیا ہے؟ دعا کے الفاظ ہیں. اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے لفظوں کو عربی کے، کہ ابھی تک ہم نے بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی جب رات کو اٹھتے تھے نماز کے لیے تو کیا کہتے تھے. اب جو دعا ہم نے یاد کرنی ہے وہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. دہراتے ہیں. اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے. اور بالکل ان کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کچھ ہے. کیا تھی دعا اور دعا کا ترجمہ؟ اے اللہ جو کہ رب ہے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کا. سوچی اتنے بڑے بڑے فرشتوں کے نام لیے گئے. اور رات کی گھڑیوں میں ویسے بندے کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، کبھی تنہائی کبھی اندھیرا، اور اس وقت جب آپ اتنے بڑے فرشتوں کا نام لیں پھر ان کے رب کی بات کریں تو آپ کا دل کتنا اللہ کی خشیت سے بھرے گا. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. جب یہ دعا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے رات کو تہجد میں تو اس وقت سوچئے زمین اور آسمان اتنا بڑا، اتنی بڑی ذات، اس کو پیدا کرنے والی، غائب اور حاضر کا جاننے والا. اس کو پڑھتے وقت فوراً سوچیں میں تو ان کو بھی نہیں جانتی جو میرے پاس حاضر ہیں. جیسے اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں لیکن ہم پورا نہیں جان رہے کون کیا سوچ رہا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے. کہاں ہم ان کی بات کریں جو اس وقت غائب ہے. لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ جو ہے اور جو نہیں سب کو جانتا ہے. ساتھ ہی آپ کا دل کھلنے لگے گا
ایسے لگے گا جیسے دل بیٹھتا ہے. جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا. ان اختلافات کی باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھلا دے، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. مسلم کی روایت ہے. رات کی گھڑیوں میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اختلافات کا حل. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے اختلاف نہ کرے. خلف یحلف سے اختلاف اور شدت کا لفظ ہے کہ جب ایک انسان دنیا میں آ کر کچھ بھی کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے، لوگ اس سے اختلاف ضرور کریں گے، کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں فرق ہوتی ہیں، مزاج فرق ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسان جب دنیا میں کوئی کام کرے اپنے قبلے کو ٹھیک رکھے، بار بار جس کو پوچھے کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ نمبر 1 اللہ کی ذات ہو، نمبر 2 اس کا اپنا نفس ہو، اور نمبر 3 حق بات بتانے والا ہو. اس کے بعد دوسروں سے پوچھنا جو وہ خود کام نہیں کر رہے، جن کا بھی وہ مزاج نہیں بنا، یہ خود کو ڈسٹرائے کرنا ہے. ہم بعض دفعہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے صرف اس بات سے وہاں سے مڑ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں، مجھے کرنا چاہیے، کیا خیال ہے یہ کورس کر کے صحیح فیصلہ ہے، کیا خیال ہے سردی آج جاؤں کہ نہ جاؤں، کیا خیال ہے بچوں کو سردی تو نہیں لگے گی. بس وہیں ڈائیورشن شروع ہو جائے گی. تو فوکس. کوئی ڈرائیور اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بار بار پوچھتا رہے ادھر مڑوں کہ نہ مڑوں، اب کیا کروں، اب سپیڈ کیا کروں، تو حادثہ لازمی ہے. اور دین کے نام پر اس حادثے کا نام اختلاف ہے. رات کی گھڑیوں میں اللہ سے اختلافات کا فیصلہ کروانے والا بندہ حق پر ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے. رات کو کون کیا مانگے گا، آپ خود سوچیں. وہی چیز مانگیں گے نا جو دل کو لگی ہوئی ہے. تو جس بندے کو حق کی طلب ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت اللہ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ تو بس مجھے سیدھے راستے کی توفیق دیتے رہنا، میں نہ مڑوں، راستہ تو سیدھا موجود رہے گا قیامت تک، میں نہ مڑ جاؤں. تو اس طرح سے اس شعور کے ساتھ آپ دعا مانگیں. پھر آپ دیکھیں یہ تو ہے ایک بگ سنیریو. ہو سکتا ہے اس دن جس کی اگلی صبح میں آپ رات کو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا ہو، ساس کے ساتھ کہیں اختلاف رائے ہو گیا ہو، کسی دوست نے کوئی دل دکھانے والی بات کہہ دی ہو، فوراً آپ کو یہ لفظ یاد آ جائے گا یہ میرا ایمان ہے. میں دن میں یہاں جو بھی باتیں بولتی ہوں نا، کہتی ہوں، سنتی ہوں کسی جگہ، یہ ضرور اگلے دن سے پہلے کہیں نہ کہیں وہ جملہ میرے سامنے آتا ہے. تنہائیوں میں اکیلے میں کہتی اچھا دوسروں کو تو یہ کہا تھا، مجھے بھی یہ کرنا ہی پڑے گا، چلو دوسروں کا تہجد کا کہا تھا تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے. اس طرح سے بندہ کہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو دن بھر کے جھگڑے معاملے تھے نا، وہ رات کو انشاءاللہ سلجھیں گے. راتوں کو کہ آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ کے شوہر کچھ اور چاہ رہے ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، فیملی کچھ اور چاہتی ہے، کس سے پوچھیں؟ اس ذات سے پوچھئے جو سب کو جانتا ہے. تو انشاءاللہ بہت ساری جھگڑے لڑائیاں ہماری زبان سے حل ہونے کی بجائے اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کا اس میں دل بھی کھول دیتا ہے. اب کھول لیجئے حصن المسلم کو، ہمارے پاس جو بک ہم فالو کر رہے ہیں اسی کو میرے حالے کھولتے ہیں. تو اس میں سے ہم تہجد کی چند دعاؤں کو دیکھیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مانگتے تھے. ایک دعا تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ایک اور خوبصورت دعا ہے، اس کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. ویسے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بک میرے پاس ہے اس کا پیج نمبر 29 ہے. اس میں نماز شروع کرنے کی بھی دعائیں موجود ہیں، اور یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں. تو دوہرا لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پیج 29 پہ نماز شروع کرنے کی دعائیں، تہجد کی ہو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دعاؤں میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. پہلی دعا ہم سب مل کے دہرائیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. ترجمہ ہے، اے اللہ
میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنے گناہوں کو دل سے لگا کے رکھتا ہے، بڑے عزیز ہوتے ہیں ہمیں اپنے کچھ گناہ، چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا، آگے سے وہ گناہ کرنے چھوڑ بھی دیں لیکن پچھلی یادیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان گناہوں کا وبال انسان دیکھے گا تو خواہش کرے گا، قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے کہ اس دن کیا چاہے گا، تودو بینہا و بینہ آمدم بعیدا، کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دور کی مسافت ہو۔ تو دنیا میں ہی یہ دعا مانگ کر اصل میں ہم اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں سے دوری چاہتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کون کون سے گناہ ابھی تک نہیں ختم ہو رہے؟ اتنے سال سے قرآن سے جڑی ہوں، اتنے سال سے پڑھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، ابھی بھی نہیں جا رہے، تو فوراً چپکے سے دعا مانگیں، 3 سیکنڈ لے لیں اور دعا کریں کہ اللہ میرے جو بھی گناہ، میری آنکھوں کے، میرے کانوں کے، میرے جسم کے، میرے دل کے، ان کو دور کر دے۔ سب مانگتے ہیں، کیونکہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ گندھی ہوتی ہیں انسان کے اندر، تو اللہ سے مدد مانگے بغیر ہماری بری عادتیں نہیں جاتی، اس میں ہماری اخلاقی برائیاں بھی آتی ہیں، ہمارے دل کے معاملے بھی آتے ہیں، تو اس سوچ کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ان کو دور کر دے۔ اور اگر آپ گناہ کو ایک خطرناک چیز، سانپ، بچھو، کیڑے سے تعبیر کر لینا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس دعا میں اور شدت آ جائے گی۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں، اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے صاف فرما دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب یہ سن رہے ہیں نا، ساتھ ہی آپ کے ذہن میں واشنگ مشین آ جانی چاہیے۔ سفید اجلے کپڑے دھلتے ہیں، چمکتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ میرا نامہ اعمال بھی ایسی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کل میں شرمندہ تو نہیں ہونا چاہتی کہ جب سب کے بیچ میں تو کہے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو میں سب کے سامنے بتاؤں اللہ ہائے میں نے یہ چوریاں کی، اللہ یہ زنا کیا، یہ گندگی کی، یہ میں نے دوسرے کا حق مارا، اللہ میں ایسی تھی؟ نہیں، اللہ تو اس کو ابھی صاف کر دے۔ پھر اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ کتنا پیار آ رہا ہے اس وقت بندے کے اوپر رب کو کہ ہر ممکن طریقے سے میرے گناہوں کو دھو دے۔ برف ہے تو برف سے دھو دے، برف نہیں ہے تو پانی سے، پانی نہیں ہے تو اولوں سے، یعنی میری ندامت کے آنسوں سے یہ گناہ دھل جائیں اور تیری رحمت کی بارش سے یہ گناہ دھل جائیں۔ اس شعور سے یہ دعا مانگا کریں۔ دوسری دعا دیکھتے ہیں جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے کی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام، اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اکڑ اور انا ختم کرنے والی دعا ہے۔ جب ہم دعاؤں میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تو پاک ہے، تعریف تیری، برکت تیری، شان تیری بلند، تو پھر اپنی زندگی سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں کہ جی فلاں نے میری عزت نہیں کی، مجھے اونچی کرسی پہ نہیں بٹھایا، مجھے پوچھا ہی نہیں، میری دعوت نہیں کی، مجھے اچھا جوڑا نہیں دیا، اور وہ دیکھو شادی پہ آئے تو یہ کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ یہ دعا بچپن سے نمازوں میں پڑھتے آئے، جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہی یہ دعا پڑھتے ہیں، اور جو ہی جائے نماز طے ہوتا ہے ساری لڑائیاں ہماری اپنی ذات کی ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں تعالی جدو کا، اور عملی زندگی میں کیا کہتے ہیں؟ تعالی جدی، میری شان بلند ہے، میں لڑکے کی ماں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اس دعا کو شعور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی دعا دیکھتے ہیں، وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی
واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک وإلیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، شاید ہی کبھی ہم میں سے کسی نے یہ دعا پڑھی ہو. ویرائٹی ہوتی ہے نا، آپ ایک دعا پڑھتے ہیں تو تھوڑے دن بعد عادت ہو جاتی ہے. جیسے ایک کھانا پہلے دن بہت اچھا لگے گا، تھوڑے دن بعد عادی ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے بھی نہیں اور بس کھا لیتے ہیں. اسی طرح دعاؤں کا معاملہ ہے، لیکن بدل کے جب دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب یہ طویل دعا ہے، نفلوں میں پڑھنی شروع کر دیں، دیکھ کے پڑھیں، سنتوں میں دیکھ کے پڑھ لیں بک میں سے، آہستہ آہستہ پھر آپ کو یاد ہو جائے گی. ترجمہ دیکھتے ہیں. میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا اس دعا کے ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو نیت کے نام پر منہ سے کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں پڑھتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں نماز کی، منہ کعبے کی طرف، اتنے فرض اتنے سنت. شاید آپ نے سنا ہو. حالانکہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، جب زبان پہ آتا ہے تو وہ قول بن جاتا ہے. تو نیت دل میں چھپی ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بس دل میں نیت ہوتی ہے اور ہم شروع کر دیتے ہیں نا. تو شاید کوئی مغالطہ ہے کہ لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے یہ عربی کی دعا ہے، دعا پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ اب اس کو اردو میں کہنا شروع کر دیں تو پھر نماز میں تو ہم اردو نہیں پڑھ سکتے، اور پوری نماز عربی کی ہے اور نیت اردو میں کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس دعا کو یاد کر لیجیے نیت کرنے کی بجائے، شاید جو اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہوں گے. میں نے یکسو ہو کر، ساتھ ہی پوچھیں خود سے کیا میں فوکس ہو گئی ہوں. یکسو کیا ہوتا ہے؟ سب سے اپنا منہ ہٹا کر تیری طرف کر لیا. سورج مکھی سارا دن سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ چینج کرتا ہے، جدھر سورج گھومتا ہے یہ وہاں جاتا ہے. تو جب وہ سورج مکھی ہے تو ہم رب مکھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہی تو ہے کہ وجہت وجہی للہ. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی میری طرف رخ کرو. تم کہیں بھی ہو، تم خوشی میں ہو، غم میں ہو، بیمار ہو، صحت میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاز میں ہو، میری طرف تمہارا چہرہ ہو. وجہت وجہی، اس سے آپ دیکھیے کہ فوکس ہوتا ہے. پھر انسان کہیں جا کے بھی رب کو نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پھر ایسا بندہ خوشیوں میں بھی نہیں بہکتا کہ اس کے بعد دین سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، غموں میں بھی نہیں بہکتا، سفر میں بھی نہیں بہکتا، بچہ مل جائے بچہ نہ ملے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہی اصل جگہ پہ آنا ہے، میں نے واپس اپنے رب کے پاس پہنچ جانا ہے. تو اس سے ہمیں اپنے چہروں کو اللہ کی طرف پھیرنے کا اشارہ ملتا ہے. کون سا رب؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. سوچیے ذرا کیا کہا. ایسے لگتا ہے کہ جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ جملہ حقوق فلاں کے نام لکھ دیے. جملہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایوری تھنگ. عربی زبان میں جملہ کہتے ہیں ہول سیل کو. ایجپٹ جب ہم گئے تو ایسی کوئی بات تھی تو ہم پوچھیں ہول سیل مارکیٹ تو ان کو نہیں سمجھ آتی، تو گملہ، وہ جیم کو غین بولتے ہیں، گملہ. تو جملہ کہتے ہیں وہ ہول سیل کو، سب کچھ وہاں سے مل جاتا ہے. تو جب ہم اپنے سارے حقوق اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، جینا مرنا، اس میں پیچھے نفس کہاں رہ جاتا ہے؟ معاشرہ کہاں رہ جاتا ہے؟ خاندان برادری کہاں رہ جاتا ہے؟ اور اس ایک کا بننے میں سکون ہے.
جیسے گاڑی کے چاروں ٹائر ایک ہی رخ میں چلتے ہیں تو گاڑی سموتھ چلتی ہے. امیجنیشن میں لائیے کہ 4 ٹائرز ہیں، ایک ادھر گھومنا چاہے، دوسرا ادھر گھومے، تیسرا پیچھے جائے، چوتھا ادھر ہی رک جائے جہاں کھڑا تھا، گاڑی نہیں چلے گی نا. آج ہماری زندگیوں میں جو ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کو اکٹھا ایک رخ یعنی اللہ کے رخ پہ نہیں لے کے جاتے. آپ ان کے نیچے لکھ لیں، یہ 4 گاڑی کے 4 ٹائر ہیں. ان سب کا رخ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اسی میں حریت ہے. کہتے ہیں کہ حریت کس میں ہے؟ ابدیت میں. ایک رب کا بننے میں جو خوشی ہے وہ دوسروں میں نہیں. وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. تو اس سوچ کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ بس تو مجھے اپنا بنا لے. کتنا خوبصورت لفظ ہے کسی کا بننا. اللہ تو مجھے اپنا بنا لے. اللہ جب میں تیری بن جاؤں تو پھر لوگ میرے بنے نہ بنے مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس میں تیری بن جاؤں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بنا لے. یقین کریں ایک دفعہ بن کے دیکھیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر ایسے لوگ ایسے اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتے. پھر ان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزہ چکھائے. جس نے یہ مزہ چکھا وہی بیان کر سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے. ہم جیسے لوگ تو بس کانوں سے گزار دیں گے، اب کیا کریں، دنیا بھی تو رکھنی ہے، کیا کریں، پھر دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. اور ایک خوشی کا موقع آتا ہے ہم یوں لڑک کے الٹ بازیاں کھاتے ہوئے اس قول اور اقرار سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ شاید پھر ہم اوپر دوبارہ نہ اٹھ سکیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو بات ہے کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم کس کو شریک بنا لیتے ہیں؟ اللہ کا. سب سے پہلے تو خود کو ہی شریک بنایا ہوتا ہے، پھر وقت، معاشرے، دنیا، سب کو. پھر آگے ہم کہتے ہیں اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ. سوچئے ذرا، بادشاہ کا لفظ چونکہ آج ہمارے ہاں معروف نہیں ہے نا، لکھیے ذرا اس کے ساتھ. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یہ لفظ نہیں لگا سکتے، لیکن اپنے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ذرا آپ سوچیں اللہ تو بادشاہ. دیٹ مین پرائم منسٹر جیسے ہوتا ہے، پریزیڈنٹ، سپر پاور، UN فلاں فلاں فلاں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آئے گی. تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب عبادت لفظ بولے ساتھ ہی سوچیں ایاک نعبد. کیا ہوتے ہیں 3 لفظ عبادت میں؟ بندگی، غلامی، اطاعت. کچھ نہیں اپنا رہتا. یقین کریں جن چیزوں کو ہم نے مل مارا ہوا ہے نا اپنی زبان میں، یہ ہماری نہیں ہے. یہ اپنا نفس ہمارا نہیں، مال ہمارا نہیں، بچے ہمارے نہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے گا اللہ یوں مکھن میں سے بال کی طرح ہماری یہ نعمتیں لے لے گا ہم سے. تو بہتر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی میں ہی اس بات کا احساس دلا دیں کہ اللہ تو بادشاہ ہے اور تیرے سوا میں کسی کی بندی نہیں بنوں گی. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ میں تیری بندی ہوں، تیری غلام ہوں. میں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. کیسے؟ گناہ کر کے، شرک کر کے، تکبر کر کے، بڑا بن کے، تیرے حکموں کو ٹال کے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا. نوٹ کیجئے وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، واحد کا صیغہ، یعنی ایک ہی گناہ بہت ہے جو بندے کو اللہ کی نظروں میں گناہ گار کر دے. کہاں ہم یہ کہیں کہ ذنوبی، میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اور بعض دفعہ کوئی ایک ہی گناہ ہوتا ہے جو بندے کے دل پہ بوجھ بنا ہوتا ہے، اسی کو اللہ سے معاف کروانا ہے. بس تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا. جائیں گے در، کوئی در بھی تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہیں جا سکتے، نہیں ملتا، نہیں فائدہ ہوتا، دوسرے ڈاکٹر پہ چلے جائیں گے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک آفس میں لیتے ہیں، کمپنی ہے، ٹیلی فون کمپنی ہے، نیٹ کمپنی ہے، ایک نہیں ملی دوسری لے لی. لیکن آپ سوچئے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے لیے صرف ایک ہی پرووائڈر ہے، لینا پڑتا ہے مارے باندھے. تو جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا نا کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کرے، تو پھر گناہ کر کے اس سے دور نہیں ہوں گے بلکہ اور اس کے قریب ہوں گے. اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت فرما. کہاں مانگ رہے ہیں؟ ابھی نماز شروع ہو رہی ہے اور کہہ رہے اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے. کیوں؟ کیونکہ حسن خلق جو ہے نا یہ حسن عبادت ہوتا ہے. ہماری نمازیں، روزے سب پیچھے پڑ جائیں گے اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ. اور اخلاق کا کوئی خود ساختہ ماڈل نہیں بنانا،
کہ ہائی بائی کرتے پھرو اور صرف اس لیے کہ کوئی بات نہیں، اچھا اخلاق ہونا چاہیے اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر ہر ایک سے باتوں میں باتیں کی جائیں. کیا کریں پھر، اب ساتھ پڑھتے ہیں، پھر یہ کولیگز ہیں، پھر یہ ہیں، یہ تو بھائی ہیں، یہ بھابھی ہیں. نہیں، اخلاق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدوں کے اندر ہوگا، کیونکہ تیرے علاوہ بہترین اخلاق کی ہدایت کوئی دے نہیں سکتا. آج دنیا میں کتنے مینر سکھاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز. آپ دیکھیے کہ شاید آپ اسلامک کو ہٹا دیں، صرف پیرنٹنگ کے موضوع پہ کتابیں پڑھ لیں انگلش میں، نان مسلمس کی لکھی ہوئی، اتنے بچوں کا ایٹیکیٹس وہ سکھاتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. لیکن بعض دفعہ بیسک بھی نہیں سناتے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے. قرآن نے ہمیں بیٹھنا بولنا سب سکھایا. تو جو گائیڈنس اور جو مینرز اسلام سکھاتا ہے وہ دنیا کا کوئی مہذب ملک بھی نہیں سکھا سکتا. اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، کیونکہ تیرے سوا مجھ سے برے اخلاق کو کوئی دور نہیں کر سکتا. میں حاضر ہوں اور تابع فرمان ہوں. ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں. کیا ہم لبیک کہتے ہوئے بھی حاضر ہوتے ہیں؟ لبیک سنتے ہوئے بھی حاضر ہوتے ہیں؟ اور سعادت کہ اللہ یہ میری سعادت ہے، آئی فیل پراؤڈ آف دس کہ آئی ایم پریزنٹ. ہم یہاں آج موجود ہیں، کیا ہم اس کو اپنے لیے ایک آنر سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ کی راستوں میں نکلنا، مسجدوں میں نمازوں کے لیے جانا، کیا ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں؟ اور تمام بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. سوچئے کتنے بت ٹوٹتے ہیں، سارے غم ہی نکل جاتے ہیں جب ہم یہ اللہ کو کہہ دیتے ہیں اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں، لوگوں نے مجھے کیا دینا ہے. اور برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ نہیں کبھی کہنا کہ یہ جب سے اللہ کی طرف آئی ہوں نا بس میری زندگی میں یہ تکلیفیں آ گئیں، لڑائیاں آ گئیں، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، دوستوں میں آؤٹ کاسٹ ہو گئی، لوگ مجھے یا پیچھے کرتے ہیں. نہیں، شر سارا میری طرف سے، خیر ساری تیری طرف سے. میری توفیق تیری ہی وجہ سے ہے اور التجا بھی تیری ہی طرف ہے. تو برکت والا اور بلند ہے. میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. ابھی نماز شروع ہو رہی ہے اور اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اور کوئی ایک نماز جس میں ہم ان دعاؤں کو شعور سے پڑھیں، کیا نماز کے بعد ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوگی؟ بالکل ہوگی. اور ہماری نمازیں کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. ایسے ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. بعض لوگ تو بیچارے ابھی کھڑے ہی ہوتے ہیں نا تو ساتھ ہی ان کے جھکنے کا وقت آ جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے. زندہ کریں اپنی نمازوں کو. اگر آپ قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں نا تو نماز کو ٹھیک کریں. ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کر لیں، ہمارے ایمان کی حالت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ اب دل تو چاہ رہا ہے نا کہ ایمان بڑھے، اللہ سے پیار بڑھے، صورتوں پہ صورتیں پڑھے جا رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ. لیکن اگر نمازیں ٹھیک نہیں ہو رہی نا، نمازوں میں دل نہیں، اس کا انتظار نہیں، اس میں خشوع نہیں، تو سمجھے کہ ایمان بھی کھوکھلا ہے ابھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اس کے بعد دیکھیے بک میں جو دعا نمبر 4 ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی. اپنے دعاؤں کے مسائل بک میں تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن بیسک دعا وہی تھی. دعا نمبر 5 دیکھیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، 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 والحمد للہ کثیرا، 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 وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا. 3 بار پڑھتے تھے یہاں تک اللہ کے نبی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. سوچیے، بڑا بنا، نفس چھوٹا ہے کہ میں بھی بڑی ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، نہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ. اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ. اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ. سوچیے ذرا. اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح و شام. اور اس کے بعد پڑھیے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من نفخہ ونفثہ ونحمزہ.
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کی پھونک سے، اس کی تھوک سے اور اس کے چوکے سے۔ یہ 3 لفظ نوٹ کر لیجئے۔ نماز کے آپ دیکھیں شروع میں آ رہی ہے نا، پہلی چیز آئی ہے مردود شیطان سے، اس کی پھونک سے، نفخہ۔ شیطان کی پھونک کیا ہے؟ وسوسے جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اچھے بھلے کام کرتے کرتے وسوسے ڈال دیتا ہے اور ہمارا قبلہ بدلنے لگتا ہے۔ پھر نفس ہی اس کی تھوک سے اور ہمزی ہی چوکے سے۔ ان 3 چیزوں میں مفسرین نے گانے بجانے کو اور وسوسات کو اور شیطانی خیالات کو بھی لیا۔ اگر آپ میں سے کسی کے دل سے ابھی تک گانوں کی اور میوزک کی محبت نہیں جا رہی، شعور سے اس دعا کو پڑھیں۔ ہم اس میں کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ یہ شیطان ہمیں ورغلائے نہ، بلکہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں اور تیری بات کو مان سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ چھوٹی دعائیں پہلے یاد کر لیں تاکہ نمازیں زندہ ہوں۔ کرنا کیا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی دعائیں ہیں، ابھی ہم چوتھی پہ ہیں، ابھی آگے بھی ہیں اور بھی ہے۔ کبھی کسی نماز میں کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی۔ سچ بتائیں ہم میں سے کسی نے کبھی یہ پڑھی؟ اور یہ دعائیں دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی ہیں، بخاری کی ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں نماز کے نام پہ وہی بچپن سے ایک پتلی سی کتاب ہے خاکی صفوں پہ، اور کہتے ہیں یہ نماز کی کتاب ہے، قل اللہ، جس میں صرف فاتحہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم اور التحیات اور اللہم صلی اور ربنا آتنا فی الدنیا۔ ہم سچی بتائیں اسی کو نماز نہیں تھے سمجھتے۔ جب پہلی دفعہ مجھے اب شعور کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ نماز جو خالہ جی نے بچپن میں پڑھائی تھی اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو حیرت ہوئی تھی۔ ایسے لگتا ہے یہ کوئی بدعت ہم کر رہے ہیں، اور یہ کتاب کتنے کم لوگ ہیں جو ابھی ہمارے اس کلچر میں پڑھتے ہیں۔ ورڈلی تو یہ دنیا میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دعاؤں میں ٹاپ موسٹ جا رہی ہے یہ کتاب حصن المسلم، اور پتہ نہیں اس لکھنے والے کو اللہ نے کتنے درجے دینے ہیں۔ ہر زبان میں اس کے ترجمے، اب ایپس ہیں اس کے، اگر آپ کے پاس آئی فون موجود ہے تو اس پہ اس کا ایپ لے لیں، آپ سرچ کریں گے ایپ سٹور میں تو یہ موجود ہے۔ ہر وقت الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے اگر، تو آپ مختلف مقامات پہ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، لیکن ان کو کوشش کر کے یاد بھی کریں۔ نہ بھی یاد ہو تو جو دعائیں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے پڑھیں۔ آخری دعا جو ہمیں اس ٹاپک کی اس بک کے ناطے سے کریں گے وہ ہے دعا نمبر 6، اور لفظ تو ایک ایک دعا کے بڑے خوبصورت ہیں، بس ہم تو پورا ہی کرنے والا حساب کر رہے ہیں۔ پڑھیے گا میرے ساتھ مل کے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي
لا الہ الا انت اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے. اب اس کو سنتے وقت سوچئے خود بھی، اللہ کی محبت دل میں آنی چاہیے. تو آسمان و زمین کا نور ہے، ان چیزوں کا نور ہے جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تو ہی آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی سب تعریف ہے. تو ہی آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزوں کا رب ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تیرے لیے ہی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو چیزیں ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اور انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے. اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار بنا، اور تجھ پر ہی میں نے بھروسہ کیا، اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری ہی مدد سے میں نے تیرے دشمن سے مقابلہ کیا، اور تیری ہی طرف فیصلہ لے کر میں آیا. پس مجھے وہ سب معاف فرما جو میں نے پہلے کیا، پچھلی زندگی کے گناہ، اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا. یہ کون سے اب بھی ہیں، یعنی توبہ کے بعد بھی گناہ ہو جاتے ہیں، قرآن سے جڑنے کے بعد بھی ہیں، اور جو میں نے خفیہ کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا. تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگی ہوئی صورت ہے، اور یقین کتنا ملتا ہے. انت الحق، قولک الحق، لقاؤک الحق. تو اس یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں کہ اس سے واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب محسوس ہو. سو کے اٹھے ہوتے ہیں تو ذہن بھی فریش ہوتا ہے، تو اپنی بھی غلطیاں دکھتی ہیں، دوسرے کی بھی دکھتی ہیں. اور دوسری بات دیکھیں کہ یہ جتنی دعائیں ہیں نا آپ سب بک میں سے کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے نفل نمازوں میں کوئی حرج نہیں. ایمان تو مل رہا ہے، ترجمے پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں. آپ 100 نفل پڑھنے کی بجائے 2 4 6 8 پڑھ لیں، لیکن شعور کے ساتھ پڑھیں. دیکھیے کہ انسان 24 گھنٹے نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن کیفیت نماز میں رہ سکتا ہے، اور نماز کی کیفیت خشوع ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہاں رکیں گے، انشاءاللہ اسی طرح ایک ایک ٹاپک لے کے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. محمد رسول اللہ لا